بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون وقال تعالی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جمعیت الحدیث جیتانہ کے امیر محترم، ذمہ داران، میرے بزرگوں، بھائیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے لگ بھگ مہینہ بھر پہلے ہمارا عصر بعد جمعہ کے دن جو پروگرام ہوا تھا، اس میں شیخ عبدالرزاق عبد المحسن البدر، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں عقیدے کے استاذ ہیں، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ان کے یہ چھوٹے سے رسالے کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ فضائلھا و مدلولھا و شروطھا و نواقضھا، یہ ایک کتاب ہے، اور اس میں جو باتیں انہوں نے، میں نے پورا نام پڑھا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کے فضائل، اس کا مدلول یعنی معنی، اس کی شروط اور اس کو توڑ دینے والی چیزیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، شہر میں رہتا ہو یا دیہات میں، پڑھا لکھا ہو یا اسکول وغیرہ مدرسہ وغیرہ نہ گیا ہو، ہر انسان کو اسے سیکھنا جاننا ضروری ہے۔ ہر انسان جو مرے گا اس سے پہلا سوال اللہ کی ربوبیت کے بارے میں ہی ہوگا، پہلا سوال توحید سے متعلق ہی ہوگا۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تو فرشتے عذاب دے، اسے یہ کہہ کر عذاب دیں گے کہ نہ تو انہیں پڑھا نہ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ چیز پڑھنا ضروری ہے۔ پچھلے درس میں اس کی بحث کا آغاز کرتے ہوئے یہ سلسلہ وار ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے اور ہمارے اس عمل میں اخلاص دے، اس سننے سنانے کو مفید بنائے دنیا اور آخرت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے جو فضائل بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، تمہیدی کلمات کے بعد لا الہ الا اللہ کتنا اہم کلمہ ہے، یہ عظیم الشان کلمہ ہے، اس سے زیادہ وزندار کوئی کلام، کوئی کلمہ ہے ہی نہیں۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ یہ کلمۃ التقوی ہے، یہ العروۃ الوثقی ہے، یہ دار و مفتاح السعادہ ہے، سعادت کے گھر کو، دروازے کو کھولنے والی کنجی ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہم نے تمہیدی کلام میں پڑھی، اور یہ بھی بعض سلف کے اقوال کی روشنی میں ہم نے جانا تھا گزشتہ درس میں کہ انسان کے لیے اللہ نے جتنی بھی نعمت کی ہے، امام سفیان ثوری کا قول ہے، سفیان ابن عیینہ کا، تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ اور پہچان دے دے۔ ہم اور آپ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو، معنی اور مفہوم کو جان جائیں، یہ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بندے پر اللہ نے کوئی دوسرا انعام نہیں کیا۔ یہ جو میں پھر سے دہرا رہا ہوں پچھلے درس کی بات، تاکہ آپ کا سلسلہ کلام سے جڑ بھی جائے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ اسی غور و فکر کے ساتھ آپ سنیں۔ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہی ہم کچھ باتیں آج کے درس میں رکھیں گے۔ اس کے فضائل میں جو باتیں بیان کی گئی تھی پچھلے درس میں بعض نکات کی شکل میں، کہ قرآن نے اس کو کلمہ طیبہ کہا ہے، اس سلسلے میں سورہ ابراہیم کی آیت پیش کی، اس کو القول الثابت کہا، یہ بھی انہی آیتوں کے آگے ہے۔ یہ جو ہے عہد ہے جو قرآن میں کہا الا من اتخذ لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا میں عہد سے مراد سورہ مریم کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے العروۃ الوثقی، مضبوط دستہ، پکڑ، گرفت والی چیز، جو قرآن میں کہا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یہاں العروۃ الوثقی جس کو کہا گیا وہ لا الہ الا اللہ کو کہا گیا۔ اسی طرح اور بھی ایک آیت پیش کی، اس کے فضائل میں سے یہ ہے کہ یہ کلمہ باقیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور کلمے کے طور پر پیش کر کے باقی دنیا کے لوگوں کے لیے بطور نمونہ قائم رکھا۔ پھر یہ بتایا تھا سورہ فتح کے حوالے سے کہ یہی کلمۃ التقوی ہے جو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن سورہ فتح کی آیت میں کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم، یہ آگے آیت میں ہے وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، صحابہ کرام پہ جو انعام کیا اس میں ان کو کلمہ تقویٰ ان پر لازم قرار دیا، لازم کیا، ان سے جوڑ دیا، یعنی لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے ذریعے سے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ اس کے آگے ہمارا یہ معاملہ درس اب آگے بڑھے گا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، یہی قرآن کی روشنی میں قرآن نے جو بیان کیا کہ یہ ثواب اور درست بات کا منتہا اور مقصود ہے۔ کون؟ ثواب سواد سے، ہم اردو میں عام طور سے بولتے ہیں نا اللہ عالم بالثواب، اللہ الثواب کو یعنی صحیح بات کو، درست بات کو زیادہ جانتا ہے، صحیح جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو ثواب مانے درست، صحیح بات۔ تو صحیح بات قرآن مجید میں ثواب کا لفظ سورہ نبا میں کہا اللہ تعالیٰ نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی ذکر کیا کہ اس دن روح یعنی جبرائیل علیہ السلام والملائکہ اور بقیہ فرشتے بھی، تمام فرشتے، ہاں یہ لوگ کھڑے ہوں گے صف لگا کر، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صف بندی کے ساتھ یہ کھڑے ہوں گے، ہاں لا یتکلمون، یہ بات نہیں کریں گے، منہ نہیں کھولیں گے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دیوے، وقال صوابا، اور ہم عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں کہ اور وہ اجازت ملنے کے بعد درست بات کہے گا، صحیح بات کہے گا۔ لیکن حضرت ابی طلحہ ایک معنی اور بھی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حضرت اکرمہ سے بھی، وہ کہتے ہیں علی بن ابی طلحہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ کہتے ہیں کہ انہ قال الا من اذن له رب بشہادت اللہ الہ الا اللہ وہی منتہی الثواب، سوائے اس کے قیامت کے دن وہی بات کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا لا الہ الا اللہ کی شہادت کے ذریعے سے، اور اس نے درست بات کی ہوگی، یعنی دنیا میں صحیح بات کی، اور سب سے صحیح بات لا الہ الا اللہ ہے۔ جو دنیا میں لا الہ الا اللہ بولا ہوگا، ہاں اسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کی اجازت دے گا، اور لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کے ہی حق میں سفارش کی اجازت ملے گی۔ آگے کہہ رہے ہیں اکرمہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ الثواب، یہ آیت میں جو ثواب درست بات کہی گئی ہے اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ دنیا میں بہت ساری باتیں ہم بولتے سنتے ہیں، جس بات کو اللہ تعالیٰ نے ثواب درست بات کہا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ تینوں روایتیں جو ہے امام طبرانی نے اپنی کتاب الدعاء میں نقل کی ہے۔ آگے ہم بڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے فضائل میں قرآن کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ یہ دعوت الحق ہے، ہاں دعوت الحق، حق کی پکار، صحیح پکار، ہاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے دعوت حق ہے۔ اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ اسی کو پکارنا حق ہے، ایک دوسرا ترجمہ یہ کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے معنی کے ساتھ ہے کہ اسی کی عبادت کرنا حق ہے۔ پکارنا میں بھی عبادت کا معنی ہے، اور عبادت تو عبادت ہے ہی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کرنا حق ہے، باقی کسی اور کی نہیں۔ اب قرآن کی آیت سنیے اور پڑھیے، ہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 14 لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے دعوت حق ہے، یا پکارنا حق ہے، یا اللہ کے لیے عبادت حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، تو وہ کسی بھی چیز میں ان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، سوائے اس کے اس شخص کی طرح جس نے پانی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے رکھے ہیں، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، لیکن وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ نہیں سکتا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا اور پکار تو محض گمراہی ہے، بیکار ہے، رائے گاہ جانے والی ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک آدمی کی مثال دی کہ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے لو لگاتا ہے، مرادیں مانگتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پیاس لگی ہو، کہیں دور پانی ہے، اب آپ پانی کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہو اور پانی سے کہہ رہے ہو کہ پانی میرے منہ میں آ جا، اس سے یہ امید لگاتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی شاندار مثال دی ہے کہ اس شخص کی طرح ہے یہ مشرک جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں سے، بزرگوں سے، فلاں اور فلاں سے امید لگا کے دعا مانگ رہا ہے. تو ایسا ہے جیسے ایک آدمی پانی کی طرف ہاتھ پھیلا رہا ہے. اب بتائیے کہ پانی کو ہاتھ پھیلا کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا، میری پیاس بجھا دے، پانی یہ سنے گا؟ تو پانی اول سننے کی طاقت نہیں رکھتا، دوسرا یہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو پیاس لگی ہے اور مجھ کو بلا رہا ہے، اور اگر بالفرض معلوم پڑے یا نہ پڑے، پانی کے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ خود سے اس کے منہ تک پہنچ جائے جب تک آدمی آ کر خود اس کو نہ لیوے، نہ حاصل کرے. تو ایسے ہی مشرکین جن معبودان باطلہ کو پکار رہے ہیں، وہ پتھر ہوں، درخت ہوں، دیوی دیوتا ہوں، بھوت پریت، جن، شیطان، کچھ بھی ہو، یا انسان، بزرگ، اولیاء، صالحین اور انبیاء ہی کیوں نہ ہو، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں، کسی اور سے کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جو پانی کی طرف ہاتھ اٹھا کر دور سے کہتے ہیں کہ اے پانی آ میرے منہ میں پڑ جا اور پیاس بجھا دے. تو پانی کبھی نہیں آئے گا، اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی، اس کی یہ دعا جو ہے رائے گاہ جانے والی ہے، کوئی فائدہ ہاتھ نہیں آئے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس کی دعا کچھ کام ہی نہیں آئے گی، فائدہ ہی نہیں دے گی. ایسے ہی مشرکین جو محنت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور اپنے معبودان باطلہ کو پکار رہے ہیں، یہ سب بیکار ہے. اور اصلی پکار کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، یہ حق ہے. اور یہ اللہ کو پکارنا یہی لا الہ الا اللہ ہے. تو شیخ عبدالرزاق نے بیان کیا کہ تفسیر کے مطابق یہاں جو دعوت الحق کا لفظ استعمال قرآن نے کیا ہے، اس سے مراد لا الہ الا اللہ اور اس کا مدلول و مفہوم ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ قدر تفصیل سے تھوڑی ایک لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی کہ لا الہ الا اللہ یا ایمان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان جو لوگ اسلام لائے ہیں، آپ، ہم، اس شہر کا نہیں، پورے دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے درمیان، اور صرف دنیا کے مسلمان ہی نہیں بلکہ آسمانی مخلوق، آسمانی باشندے، فرشتوں کے درمیان اور انسانوں کے درمیان حقیقی رابطہ اور حقیقی رشتہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ اہل دین اسلام کے ماننے والے جو اس پر جمع ہوتے ہیں، اہل ایمان، ان کے درمیان حقیقی تعلق، حقیقی رشتے اور رابطے کی چیز ہے یہ لا الہ الا اللہ. اسی کی بنیاد پر یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں. وَيُعَادُونَ، اور اسی کی بنیاد پر دشمنی کرتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا ماننے والا نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے. گویا یہ ولا اور برا کی بنیاد ہے، دوستی اور دشمنی کی بنیاد ہے. یہ قرآن کے آیت کی روشنی میں کر رہے ہیں، ابھی بات کہہ رہے ہیں، آگے دلیل دے رہے ہیں. وَبِهَا يُحِبُّونَ وَيُبْغِضُونَ، اسی کی بنیاد پر مسلمان یا لوگ جو ہے محبت کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں. آج ہمارے ہاں ہماری نفرت غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں سے ہو گئی ہے. یہ جو ہمارے ہاں اس طرح کی محبت و نفرت کا معیار بن گیا ہے، یہ دنیاوی ہے، دینی نہیں ہے. یہ دین سے اور لا الہ الا اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے ہمارے اور آپ کی. کہ ایک آدمی ہم دیکھتے ہیں کسی سے کوئی جھگڑا لفڑا ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، تو وہ یہود نصارہ اور غیر مسلموں سے زیادہ اپنے اس بھائی سے نفرت کر رہا ہے. جو ایسا کر رہا ہے وہ دین کو نہیں جانتا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے سے واقف نہیں ہے کہ ہماری دوستی، دشمنی، رشتے اور عدم رشتے کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. صحابہ کرام میں دیکھیے، بلال حبشی ہے، صہیب رومی ہے، سلمان فارسی ہیں، ایک فارس کے، ایک حبشہ کے، ایک روم کے. یہ تین مثالیں دے رہے ہیں، مشہور نام ہے. یہ آ گئے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، ایمان کی بنیاد پر. حضرت سلمان سے پوچھا جاتا کہ آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے. فارس کے گھرانے کے تھے نا، ان کے ابا والد جو تھے وہ آتش کدے میں جو آگ جلا کے لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے نا مجوسی لوگ، اس کے بڑے خادم اور بڑے ذمہ دار تھے. انہوں نے سوالات کی قید کر دیا. ان کے اسلام لانے کی بڑے لمبے واقعہ ہے، مستد احمد وغیرہ میں منقول ہے، اور بڑا دلچسپ اور بہت عبرت اور سبق والا ہے.
ہاں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کا خاندان اور نسب کیا ہے, کس کے بیٹے پوتے ہیں, تو وہ جواب کیا خوبصورت دیتے تھے, سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام, میرے باپ دادا کا نسب اسلام ہے, گویا پورے مسلمان میرے خاندان ہے, میرا خاندان ہے, اسلام کے ماننے والے ہمارا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ میں نے کہا, لا الہ الا اللہ افریقہ کے ایک کالے آدمی نے کہا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, امریکہ, یورپ اور کسی دور دراز دیہات اور گاؤں کا, ہاں کسی بھی ملک کا کوئی شخص اگر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے, وہ ہمارا محبوب ہے, اس کا ہم پر, ہم کا ہمارا اس پر اسلامی حق ہے. اور اگر ایک چھت کے نیچے سگا بھائی ہے, آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا, تو وہ رشتہ دار نہیں ہے. اسلام کا دشمن بن کر جب سگا بھائی آیا, باپ آئے, تو صحابہ کرام نے تلوار چلانے میں دریغ نہیں کیا. بدر میں, احد میں دیکھ لیجیے, حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو مارا اپنے ہاتھوں سے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا غزوہ بدر میں. قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے بعض آیتوں میں کہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے. آج ہماری محبت اور نفرت کا معیار کیا ہو گیا ہے؟ کسی سے چڑ گئے, ناراض ہو گئے تو اس کی مخالفت یہود و نصارہ کی. اگر ایک آدمی شرک کر رہا ہے, دیکھیے آج ہمارے ہاں یہ بگاڑ ہے, لا الہ الا اللہ کی خلاف ورزی ہے, عقیدے کے خلاف ہے. ایک آدمی شرک کر رہا ہے, ہم کو غصہ نہیں آ رہا ہے, برا نہیں لگ رہا ہے, اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. بدعت کر رہا ہے, شریعت کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے, ہماری پیشانی پہ بل نہیں آ رہا ہے. لیکن اگر ہمارا بھائی ہے, قرآن حدیث کو ماننے والا, توحید پر قائم رہنے والا, اس سے ہماری کوئی کھٹپٹ اور جھگڑا ہو گیا جماعت میں, گھر میں, لین دین میں, وراثت میں, تو اس سے بات چیت بند, اس کی دشمنی, اس کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس کو اچھے کاموں سے روکنے کے لیے ہم بہت سارے جتن محنت کرتے ہیں, دماغ لڑاتے ہیں, آدمی لگاتے ہیں. آج ہمارے یہاں جماعتوں میں اختلاف ہوتا ہے. ہاں دوسروں کو چھوڑیے, قرآن و حدیث کی بات لوگوں تک پہنچانے والے کام میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے کہ ان کا درس نہیں ہونا چاہیے, ہمارا مخالف ہے. معلوم ہے کہ وہ قرآن حدیث پیش کرتا ہے, اس کا منہج ہمارا منہج ایک ہے, ان کا مسلک ہمارا مسلک ایک ہے, وہ وہی باتیں پیش کرتے ہیں جو ہم مانتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ یہ کر رہے ہیں, ان کو روک دیا جائے, درس نہ دینا جائے, خود بنا دیا جائے. اور میں یہ بیان کر رہا ہوں تو بہت برا لگ رہا ہے. ارے برا کیوں لگ رہا ہے؟ آپ جو کام کر رہے ہو وہ مومنین کا کام ہے یا کافروں کا؟ قرآن اٹھائیے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کی دعوت دینے سے کون لوگ روکتے تھے؟ کون راستہ روکتے تھے صحیح کام کرنے سے؟ کوئی مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور جو کر رہا ہے اس کو اپنے اسلام اور ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. ہم کرنے سے نہیں روک سکتے, لیکن یہ بتا رہے ہیں, حجت پوری کر رہے ہیں. اگر توبہ نہیں کی تو انشاءاللہ اللہ سے بچیں گے نہیں. ہم کو اللہ سے امید ہے, یقین ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مسلمانوں کے درمیان, اہل اسلام نے جو کلمہ گو لوگ ہیں ان کے درمیان حقیقی رابطہ اور رشتے کی بنیاد ہے. اسی کی بنیاد پر محبت و نفرت کرتے ہیں. وبسببھا, اسی کی وجہ سے, لا الہ الا اللہ کو ماننے کی وجہ سے مسلمان معاشرہ ایک جسم کی طرح ہو جاتا ہے اور ایک مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن جاتا ہے, جس سے ایک دوسرے کو تقویت ملتی ہے. یہ دیوار کی اینٹیں جس طرح ایک دوسرے کو قوت دیتی ہیں, ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ایک دوسرے بھائی کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں, کمزور کرنے کا نہیں. آج ہم کمزور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہمارے دل و دماغ میں پہنچا نہیں ہے, ہم نے سمجھا نہیں ہے دین اسلام کو. تو بہرحال اگر حقیقت میں لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے تو جو یہ ماننے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے, ہم اس کا تعاون کریں گے, اس کا ساتھ دیں گے, اس کے ساتھ متحد رہیں گے. شیخ عبدالرزاق نے کہا کہ شیخ علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ اپنی کتاب اضواء البیان, یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے بڑی شاندار کتاب ہے, اپنی کتاب تفسیر اضواء البیان میں کہتے ہیں والحاصل, حاصل کلام یہ ہے کہ ان الرابطۃ الحقیقی التي تجمع, میں ترجمہ اور مفہوم بیان کروں کہ حقیقی رابطہ اور رشتہ جو الگ الگ چیزوں کو اکٹھا اور مختلف چیزوں کو یکجا کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا رابطہ ہے, لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ, کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ وہ رشتہ ہے جو اسلامی سماج کو, پورے کے پورے سماج کو اس طریقے سے جکڑ لیتا ہے, اکٹھا کر دیتا ہے کہ یہ ایک جسم بن جاتا ہے. اتنی خرابیوں کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کمزوری ہے, یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلسطین کے مسلمانوں پر اگر ظلم ہوتا ہے تو ہندوستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے.
کہیں خبر آتی ہے بوسنیا میں، چیچنیا میں، فلاں ملک میں مسلمانوں کو مارا گیا، کاٹا گیا، جلایا گیا، تو ہم کو دکھ ہوتا ہے. ہاں، اور دکھ ہی نہیں بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا کا مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم جس طرح کی مدد کر سکتے ہیں کریں، ریلیف پہنچا سکتے ہیں ریلیف پہنچائیں، جیسا تعاون کر سکتے ہیں کریں، نہیں کچھ کر سکتے تو کم سے کم دعا کریں ان کے حق میں، اور ان کے دشمنوں کے خلاف بددعائیں کریں. یہ کم سے کم حق ہے جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی حصے اور خطے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ، ہم یا دنیا کا کوئی اور مسلمان کہیں بھی بستا رہتا ہو، اگر اسے اس کا درد نہیں ہو رہا ہے، اس سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ تمہارا ایمان صحیح ہے یا نہیں. اگر ہمارا ایمان درست ہے تو ایک مسلمان کی تکلیف میں، وہ کہیں بھی رہنے والا ہو، ہم کو تکلیف محسوس ہوگی اور ہونا چاہیے. تو وہی علامہ شنقیطی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اسلامی سماج اور معاشرے کو یہ رابطہ پورے سماج کو اس طرح سے جکڑتا اور جوڑتا ہے کہ یہ ایک جسم بن جاتا ہے اور انہیں ایک عمارت کی طرح، ایک دیوار یا عمارت کی طرح بنا دیتا ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں کہ دنیا میں انسانوں کا یہ رابطہ تو ہوتا ہے، حاملین عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کا بھی دل ایسے مومنین اور لا الہ الا اللہ کے قائلین کے لیے نرم اور شفقت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. عرش کے حاملین اور عرش کے ارد گرد کے جو فرشتے ہیں، زمین میں جو انسان ہیں، انسانوں اور فرشتوں یا انسانوں کا انسانوں میں آپس میں اختلاف ہونے کے باوجود عرش کو اٹھانے والے یہ فرشتے اور عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے ان انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. چنانچہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن سے دلیل دے رہے ہیں جو بات کہی ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ غافر جس کو سورہ مومن کہتے ہیں، الذین یحملون العرش. یہ کئی آیتیں ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیں کہ جو لوگ عرش کو اٹھانے والے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے. بعض علماء نے صراحت کی کہ ایک ضعیف روایت میں یہ ہے کہ 4 فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8 سورہ حاقہ میں ہے کہ تمہارے رب کے عرش کو قیامت کے دن جو ہے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو قیامت کے دن 8 ہوں گے، یہ تو واضح ہے، قرآن سے ثابت ہے. تو عرش کے جو حاملین ہیں اور پھر عرش کے ارد گرد بہت سارے فرشتے ہیں. تو ومن حولہ، عرش کو اٹھانے والے، جن لوگوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں. حمد و تسبیح، حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے جاتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. دیکھیے ان کا کام بتایا، جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے اور جو عرش کے ارد گرد ہے، عرش رحمان. عرش کتنا بڑا ہے آپ جانتے ہیں نا، اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا ہوں کہ 7 آسمان اگر کرسی میں رکھے جائیں تو ایک بڑی ڈھال کے اندر 7 انگوٹھیاں ایسا ہوگا، اور کرسی کو اگر عرش میں رکھا جائے تو ایسے ہوگا ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی رکھی گئی. اور یہ 7 آسمان 7 زمین کے مقابلے میں سوچیے اللہ تبارک و رحمان کا عرش کتنا بڑا ہے. سب سے بڑی اور سب سے پہلی مخلوق عرش اور پانی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اللہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ایک کام ہے ان کا. دوسرا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اگر ہم اور آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو کتنی عظیم عظمت اور شرف کی بات ہے کہ جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی انسانوں کا انسانوں سے تعلق رابطہ لا الہ الا اللہ، فرشتوں سے ہمارا رشتہ جڑ گیا لا الہ الا اللہ پر ایمان کی وجہ سے. یہ کہنا چاہتے ہیں، آگے آ رہا ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے ایمان لایا. اب ایمان لانے میں پہلی چیز، بنیادی چیز لا الہ الا اللہ ہی ہے. ربنا وسعت کل شیء علما رحمتا وعلما. وہ کہتے ہیں فرشتے کیا کہ پروردگار تو نے علم اور رحمت سے، اپنے علم اور رحمت سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. کائنات اور موجودات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اللہ نہ جانے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر سایہ فگن نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کی رحمت نے سب کو ڈھانپ رکھا ہے، گھیر رکھا ہے.
تو وہ فرشتے یہی کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، لہذا تو ان لوگوں کو معاف کر دے، ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی اتباع کی۔ تیرا راستہ یعنی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، کہاں اتارا؟ اپنے رسول پر، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، فلاں بابا، فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں امام نہیں، اللہ نے جو اتارا اس راستے کی تو جن لوگوں نے پیروی کی۔ جب لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم آپ سمجھیں گے تو اللہ کے راستے کے پیروکار بنیں گے۔ آج بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن اس کا معنی مفہوم تقاضے شرائط جانتے نہیں ہیں، اس لیے ایک طرف لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، یہ ہم آگے جانیں گے۔ تو جن لوگوں نے تیرے راستے کی اتباع کی، جو توبہ کیا، جن لوگوں نے پلٹ کر تیری طرف آئے، گناہوں سے منہ موڑ لیا، شرمندہ نادم ہوئے اور تیرے راستے پر چلے، اتباع کی، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ فرشتے عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے مومنین کے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ جہنم سے بچا۔ کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہاں، ربنا، ابھی ان کی دعا ختم نہیں ہوئی، ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے پروردگار اور انہیں تو جنات عدن میں یعنی ہمیشگی کے باغات میں داخل کر دے، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ایک طرف بخشش مانگ رہے ہیں کہ جہنم سے بچا لے، دوسری طرف انعام دلانے کی دعا کر رہے ہیں کہ جنت میں ڈال دے، جہنم سے بچا دے، جنت میں ڈال دے، معاف کر کے جنت میں ڈال دے۔ کیا انسان کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، ہماری کامیابی کا اصل معیار یہی ہے کہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اس سے بڑی کامیابی حقیقی طور پہ کوئی دوسری نہیں ہے۔ دنیا میں کتنی بھی پراپرٹی مل جائے، بادشاہت مل جائے، کوئی کامیابی نہیں ہے اگر آخرت میں فیل ہو گئے تو۔ ہاں، آخرت کی کامیابی کے ساتھ دنیا میں بھی ترقی ملے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ ربنا وادخلہم جنات النعیم، جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے آباء و اجداد میں، ان کی بیویوں میں اور ان کی ذریت میں جو نیک عمل کرنے والا ہے، جو صالح ہے، یعنی وہ بھی ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں، اگر باپ دادا، بیویاں، بچے، تو ان کو بھی جنت میں ڈال دے۔ اس کا مطلب فرشتوں کی دعا کا دوسرا پہلو کیا ہوا؟ یہ ہمارے لیے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ایک تو جہنم سے بچا لے، جنت میں ڈال دے، اور جنت میں ان کے جو آباء و اجداد ہیں، بیویاں، بچے ہیں، ان میں سے جو نیک لوگ ہیں نا، ان کو بھی ملا دے۔ مطلب یہ کہ اگر لا الہ الا اللہ اور اس پر عمل کرنے والے ہیں تو ان کو، ان رشتہ داروں کو ملا دے۔ کتنی انسان کی ایک خواہش ہم اور آپ چاہتے ہیں نا، ہمارے بھائی بند دنیا میں جو ہیں اور جو مر گئے وہ ہم سے ملے۔ کہاں ملیں گے؟ جنت میں ملے تو وہاں انعام اور خوشی کا ماحول ہوگا۔ اللہ جہنم سے بچائے، وہاں تو بات ہی الگ ہوگی۔ یہ فرشتے دعا مانگ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ جہنم سے بچا، جنت میں ڈال، اور پھر جنت میں ڈال ہی نہیں، جس بھی نعمتوں کو ہم سوچ نہیں سکتے، وہاں ان کے قریبی رشتہ داروں کو بھی جمع کر دے جو نیک ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور تو ان کو بری چیزوں سے بچا لے۔ یہاں السیئات آگے کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی برائیاں ہیں جو جہنم اور اللہ کے عذاب کی شکل میں ہوگی، انہیں برائیوں سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اس دن جس کو تو نے سیئات سے، برائیوں سے بچا لیا تو یقیناً تو نے اس پر رحم کیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کو نقل کرنے کے بعد علامہ شنقیطی، جو پیچھے اس کا بات چل رہی ہے، وہ آگے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ وہ رابطہ، وہ رشتہ اور تعلق جو کہ حاملین عرش کے اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتوں اور زمین میں موجود بنی آدم، انسانوں کے درمیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے، جو تعلق اور رابطہ ہے، حتی دعوا اللہ لہم ہدوا، یہاں تک کہ اس رشتے کی بنیاد پر وہ فرشتے دنیا کے ان انسانوں کے لیے یہ عظیم اور زبردست دعا کر رہے ہیں۔ یہ جو دعا قرآن نے بیان کی سورہ غافر، سورہ مومن میں، ہاں، یہ دعا کن کے لیے ہے؟ فرشتے حاملین عرش، ان انسانوں کے لیے جو دنیا میں بس رہے ہیں ہم اور آپ، ان کے لیے یہ عظیم الشان اور زبردست دعا کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ انما، اس کی یہ رابطہ اور یہ بنیاد ہے، انما ہی الایمان باللہ جل وعلا، یہ رابطے کی بنیاد، اس رابطے کی بنیاد اللہ جل وعلا پر ایمان ہے۔
میں اس جملے کو پھر سے دوہرا رہا ہوں، شور کی وجہ سے شاید نہ سنا ہو، کہ فرشتوں اور انسانوں، دنیا کے بسنے والے انسانوں کے درمیان ہمارا اور آپ کا ان کا رشتہ کیا ہے؟ ہم دیکھے ہیں، جانتے ہیں۔ ان کے اور ہمارے درمیان قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ ایمان کا ہے، لا الہ الا اللہ کو ماننے کا ہے۔ وہ ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ چھوٹی موٹی بات ہے، کتنی عظیم فضیلت ہے اس لا الہ الا اللہ کی اور اس کے ایمان کی۔ الا ان قال، علامہ شنقیطی نے کچھ باتوں کے بعد مزید یہاں کہا کہ وبالجملہ، حاصل کلام یا جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فلا خلاف بین المسلمین ان الرابطۃ التي تربط افراد اہل الارض بعضهم ببعض، کہہ رہے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ رابطہ اور رشتہ جو دنیا کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، اور وہ رابطہ جو اہل زمین کو اہل آسمان سے جوڑتا ہے، یعنی انسانوں کو فرشتوں کا رشتہ دار بناتا ہے یا تعلق والا بنا دیتا ہے۔ رشتہ دار مطلب یہاں وہ رشتہ نہیں جو دنیا میں ہوتا ہے، تعلق والا، کہ ایک دوستی اور تعلق بن گیا، وہ رابطہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ فلا یجوز، چنانچہ علامہ شنقیطی آخری جملہ کہہ رہے ہیں کہ فلا یجوز البتہ النداء برابطۃ غیرہا، لہذا قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے رابطے کا حوالہ دے کر پکاریں، لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی اور رشتے کا حوالہ دیں۔ میں تو فلاں خاندان کا ہوں، میں تو فلاں علاقے کا ہوں، اور ہم تو فلاں زبان کو بولنے والے ہیں، اس لیے ہمارا رشتہ دار، ہمارا قبیلہ، کنبہ اور برادری کے ہی لوگوں کو مانیں گے۔ لا الہ الا اللہ کے رشتے کو اہمیت دیجیے۔ دنیا کا کوئی بھی حصہ ہمارا رشتہ دار، فرشتے لا الہ الا اللہ کے رابطے کی بنیاد پر ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، گویا ہم سے تعلق ان کا ہو گیا۔ آگے یہ ایک فضیلت بتائی کہ حقیقی رابطہ اور رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ آگے کہا کہ ومن فضائل هذه الکلمہ، اس کلمے کی فضیلت کے باب کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ انہا افضل الحسنات، کہ بہت ساری نیکیاں دنیا میں ہیں، شریعت میں بتائی گئی ہیں۔ آپ اور ہم روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، ہاں، اور بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت وغیرہ وغیرہ، ہاں، لیکن لا الہ الا اللہ کو ماننا، پڑھنا اور اس پر یقین رکھنا، جتنی بھی نیکیاں ہیں دنیا کے اندر، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی نیکی لا الہ الا اللہ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں، یہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ قرآن کی آیت جو ہے یہاں تشریح کی ضرورت ہے۔ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، ابھی جب حدیثوں کی روشنی میں اگلا باب عنوان قائم کیا ہے کہ احادیث سے لا الہ الا اللہ کی جو فضیلت کا معلوم ہوتی ہے وہ بیان کیا ہے، یہ آخری ہے قرآن کی روشنی میں۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے یہ سورہ نمل میں کہا کہ جو شخص حسنہ، ہاں، حسنہ کا ترجمہ نیک عمل کرتے ہیں عام طور سے، جو شخص حسنہ لائے گا یعنی نیک عمل کرے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کو اس نیکی سے زیادہ بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ کی ملے گا، یعنی اس سے زیادہ بہتر چیز اللہ دے گا۔ تو یہاں اس آیت کو، قرآن کی آیت میں، سورہ نمل کی آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں جو حسنہ کا لفظ ہے، وقد ورد عن ابن مسعود و ابن عباس و ابی ہریرہ، یہ تین صحابہ سے اس کی تفسیر وارد ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، یہ تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ اور علماء بھی کہتے ہیں کہ ان المراد بالحسنۃ لا الہ الا اللہ، یہاں آیت میں جو کہا گیا کہ جو حسنہ لائے گا، نیک عمل لائے گا، اس کا مطلب ہے جو لا الہ الا اللہ لائے گا، لا الہ الا اللہ پر عمل کرے گا جو شخص، وہ قیامت کے دن اس سے بہتر بدلہ پائے گا، یعنی بہت زبردست بدلہ دے گا۔ اور حضرت اکرمہ رحمہ اللہ، جو حضرت ابن عباس اور کئی صحابہ کے شاگرد ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کے اس قول من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اسی آیت کے بارے میں ان کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں حضرت اکرمہ کہ قول لا الہ الا اللہ قال لہ منہا خیر، کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا یہ ہے، اس سے کہا قالا لہو منہا خیر، اس کے لیے اس سے بہتر چیز ہوگی، لأنہ لا شیء خیر من لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں، سب سے بہترین چیز۔ آگے ایک روایت اور نقل کی، وقد ثبت فی المسند، صحیح مسند میں ایک روایت ثابت ہے، اور مسند کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہاں، علمنی عملا یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل سکھائیے جو مجھ کو جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔
دیکھیے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسخہ پوچھتے بھی تھے تو ایک دم بنیادی طور سے ایک جملہ کہا لیکن حاصل کلام جو ہے مقصود جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. ایسی بات بتائیے, ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت سے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. یہی ہر انسان کو چاہیے, ہر مسلمان یہ چاہے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اذا عملت سیئۃ فاعمل حسنہ فانھا عشر امثالھا, کہ جب تم کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو, اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو اس کے بعد نیکی بھی کرو. ہاں توبہ استغفار تو ہے ہی, اس کے بعد نیکی کا کام کرو, اس لیے کہ یہ نیکی جو ہے 10 گنا زیادہ بدلہ دے گی. اگر آپ نے ایک نیکی کی تو 10 گنا زیادہ, اب آپ نے ایک برائی کی تو ایک ہی گنا ہوا, لیکن اب ایک نیکی کر لی تو 10 ہو گئی, تو یہ 10 ہو گئی اور یہ ایک ہی ہے, تو یہ 10 اس کو مٹا دے گی اور اس پر بھاری پڑ جائے گی. تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک برائی کا ارتکاب تم سے ہو جائے تو اس کے بدلے میں تم اس سے اسے نیکی کرو, اس لیے کہ وہ 10 گنا بڑھ کر ملے گی. میں نے کہا اے اللہ کے رسول افمن الحسنات لا الہ الا اللہ, کیا, دیکھیے سوال حضرت یہ صحابی کا ابو ذر سے, کیا لا الہ الا اللہ بھی حسنات اور نیکیوں میں شامل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم ہی احسن الحسنات. آپ نے کہا ہاں, یہ نیکی ہی نہیں, جتنی نیکیاں ہیں ان میں سب سے بہتر ہے, سب سے زیادہ اس کا مرتبہ اور سب سے زیادہ وزن ہوگا. ابھی ہم آگے, اب یہاں انہوں نے اختتام کیا, یہ مسند وغیرہ کی روایت ہے اور دعا امام طبرانی نے بھی نقل کیا, اسی کے الفاظ ہیں. اس کے بعد انہوں نے دوسرا ایک باب باندھا, فضائل اخرى لهذه الکلمۃ من السنہ. ہاں, سنت سے, اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے کچھ دوسرے فضائل سنت سے یعنی حدیث سے. اس میں انہوں نے تقریباً 1.5 صفحے کی تمہید بیان کی, جس میں یہ بیان کیا کہ یہ کلمہ کتنا عظیم الشان ہے, اسی کے لیے جین و انس کو پیدا کیا, اسی کے لیے جنت و جہنم بنائی, یہی تمام رسولوں کی دعوت کی بنیاد تھی, یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بنیاد ہے, اور تمام انسانوں اور کائنات کو بنانے کا اصل مقصد اسی کا امتحان لینا ہے کہ کون لا الہ الا اللہ مانتا ہے, کون نہیں مانتا ہے. یہ تمہید کے بعد حدیثوں کی روشنی میں اس کی جو فضیلت بیان کی, میں چاہتا تھا کہ آج کم سے کم اس میں سے 2 بیان کر دوں. ہاں, صرف ایک روایت یہاں پیش کرتا ہوں, اگلے درس میں میں یہاں سے جو شروعات ہے اس کو پڑھ کر اس کو دہراؤں گا. یہ میں جو ایک چیز کو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اس لیے کہ آپ اور ہم اس پر عمل آج سے شروع کر دیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کرتے ہوں, بخاری مسلم کی بہت مشہور حدیث ہے ہاں کہ یہ عمل لا الہ الا اللہ افضل الاعمال ہے اور اس کا اجر و ثواب اللہ گنا در گنا بڑھا کر دے گا. میں آگے کی بات پیش کر رہا ہوں, اگلے درس میں پیچھے سے شروع کر کے یہ بات بھی اس اختصار سے بیان کروں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا عظیم الشان عمل ہے ہاں کہ اگر ہم نے یہ کلمہ بطور عبادت اور ورد کے ذکر کے کیا تو اللہ تعالیٰ کیسا کیسا اجر دے گا. اس کی تفصیل ان کے الفاظ سے پہلے ہم ڈائریکٹ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ, صحیحین میں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, ایک ایک جملہ ہاں اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر کا عظیم الشان جملہ ہے, اپنے اندر زبردست معنویت کو سمیٹے ہوئے ہے. ہم پڑھتے ہیں, فضیلت جانتے ہیں, لیکن اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کرتے. اس میں سب سے پہلا لا الہ الا اللہ ہے, وحدہ لا شریک لہ, اسی کی تاکید اور اس کو مضبوط بناتا ہے. مزید اس کی تاکید یا اس کی وضاحت کرتا ہے لہ الملک, ساری سلطنت اسی کے لیے ہے, ولہ الحمد, ساری تعریف کا حقدار وہی ہے. جب تعریف کا حقدار وہی ہے تو ساری خوبیوں کا مالک وہی ہے. دوسرا کوئی ویسی تعریف کا حقدار نہیں ہے تو وہ خوبیوں کا مالک بھی نہیں ہے, لہذا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی لیے کہا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق عبادت کے لائق ہے ہی نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. پہلا جملہ یہی ہے. ہاں وہ علی کل شیء قدیر, آخری جملہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز کی قدرت. تو یہ کلمہ اتنا, جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے گا, بس یہ میں بتا کے آج کا درس ختم کروں گا, یہ 2 روایت, جو شخص یہ کلمہ 100 مرتبہ دن بھر میں کہے گا تو اس کو 10 غلام 10 گردنیں آزاد کرنے کا اجر ملے گا. 10 غلام, ایک غلام ہم خرید نہیں پائیں گے آج, اتنا مہنگا. اگر غلام کا دور ہوتا تو جانوروں سے زیادہ مہنگے ہوں گے, بڑے بڑے جانوروں سے. 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب, اور اتنا ہی نہیں, اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی اور 100 برائیاں اس کی گناہ جو کیا ہے نا مٹا دیے جائیں گے. اور اس دن, جس دن وہ یہ جملہ کہے گا
ہاں صبح میں کہے گا تو شام ہونے تک کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان کے شر سے بچا لیا جائے گا. شیطان کا اس پر کوئی بس نہیں چلے گا, شیطان اس کے جسم میں داخل نہیں ہوگا. ہمارے یہاں جن شیطان آصف کسی کو اگر لگتا ہے تو 100 مرتبہ صبح شام پڑھوائیے, شیطان اس کے بدن میں گھس ہی نہیں پائے گا. تو یہ قرآن حدیث کہہ رہا ہے, ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ 100 مرتبہ اگر پڑھ لیے یہ کلمہ تو اس دن جس دن پڑھا ہے شیطان اس کے جسم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ شام کر لے. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ, اور کوئی بھی انسان یہ عمل کرنے والے سے بہتر عمل نہیں لا پائے گا الا احد عمل اکثر من ذلک, سوائے اس کے جس نے یہ عمل اس سے بھی زیادہ کیا ہو. یہ 100 مرتبہ پڑھنے والے کی فضیلت ہوئی. اسی طرح دوسری روایت ہے, یہ بخاری مسلم کی حدیث, حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ کہے گا تو وہ ایسا ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اس نے 4 غلام کو آزاد کیا 10 مرتبہ. کتنی دیر لگے گی 10 مرتبہ پڑھنے میں؟ 2 منٹ 3 منٹ بہت ہو گیا. آپ نے آہستہ آہستہ پڑھا تو 4 منٹ. لا الہ الا اللہ اور اس کلمے کا معنی اور مفہوم ہم اگلے درس میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. اچھی طرح سمجھیے اور اس کو خود بھی عمل کیجئے, اپنے گھر کی بیوی بچوں کو بھی اس پر عمل کرائیے. دیکھیے اللہ کے اس ذکر سے اگر ہم سمجھ کر رہے ہیں اور یہ دعا کر کے کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو کلمات ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل اور عقیدے کو اسی کے مطابق بنا دے اور ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں ملے گی. یہ اس کی فضیلتیں جو حدیثوں میں بیان کی گئی ہے انشاءاللہ ہم آئندہ کے پروگرام میں آئندہ ماہ جب آئیں گے تو سنت سے لا الہ الا اللہ کی فضائل ہم پڑھیں گے. میں پھر جتنے حاضرین ہیں ان سے عرض کروں گا کہ آپ بھی ان دروس میں ضرور شریک ہوں اور اپنے متعلقین اور اہل خانہ کو لائیں. اس سے آپ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کتاب کو جو میں نے منتخب کیا ہے, اس سے زیادہ ضروری کسی انسان کو دوسری چیز کا سیکھنا سمجھنا اس سے زیادہ ضروری, یہ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ سیکھے. لہذا ہمیں اور آپ کو ایک دین کے فرض کو سمجھتے ہوئے کہ یہ سیکھنا ہم پر لازم ہے, ہمیں اس میں پابندی سے حاضر رہنا ہے. آئندہ کئی دروس میں یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے, دین کو سمجھنے کی اور خاص طور سے کلمہ توحید کو اور سمجھ کر اسے اس کے شرائط اور شروط کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق دے, اور اس کی جو فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے ہم کو ان سب کا حقدار بنائے. اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیاب کرے, جہنم سے بچائے, جنت میں داخل کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی نبینا محمد.